کو بخشا ہے اور خوبصورت حمد و ثنا کے وسیلہ سے خدا کا تخت ہمارے درمیان لگا ہوا ہے۔ اب ہم خدا کے کلام کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب خدا کا کلام پیش کیا جاتا ہے تو سننے کے لیے پوری توجہ کا ہونا ضروری ہے۔ اور میرے عزیزو، کلام کی ہماری جو سیریز ہے بپتسمے کے بارے میں ہے، اور ہمیں خدا کی مرضی تھی کہ بپتسمے کے لیے ایک ویک جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ ہمیں ایک اور ہفتہ مل گیا۔ ہمارا پلان تھا کہ 23 کو ہم بپتسمے پانی کے بپتسمے جو ہیں وہ شادرہ میں ہماری کلیسیا ہے وہاں پر برانچ ہے، اور پاسٹر امجد وہاں پر خدا کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن ہم نے یہ پلان کیا کہ ہم تھوڑا سا اور اس میں وقت بڑھا دیتے ہیں تاکہ اور بھی کوئی بپتسمہ کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو خدا اس کی زندگی میں بھی کام کرے۔ اب 30 تاریخ کو یعنی آنے والے سنڈے پانی کے بپتسمے ہوں گے، اور ایک بڑی شفائیہ عبادت بھی ہے شادرہ میں، اور جو لوگ بھی بپتسمہ لینا چاہتے ہیں وہ اس ویک میں اپنی تیاری کریں گے، اور بپتسمے کے لیے اگلے سنڈے ہم چرچ کے بعد 3 بجے یہاں سے ہم روانہ ہوں گے، اور 4 بجے بپتسمے ہوں گے، اور 6 بجے شفائیہ عبادت ہوگی شادرہ میں۔ میرے عزیزو، بپتسمے کے بارے میں ہم نے بار بار اس پہ پیغام سنا ہے، لیکن جب بھی ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں گہرے طور پر لینے کے لیے سیکھنے کے لیے توجہ کرتے ہیں تو خدا ہر بار ہمارے ساتھ نئے طریقے سے بات کرتا ہے۔ تو یہ سبجیکٹ بھی چھوٹا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں کنفیوژن بہت زیادہ ہے۔ بپتسمے کے بارے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک کنفیوز ہیں اور اس میں سیٹسفائیڈ نہیں ہیں، اور اس کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، یا بپتسمے کے بارے میں جو ان کو تعلیم ملی ہے وہ اس تعلیم سے جو ہے وہ بپتسمہ لینے سے ابھی تک قاصر ہے۔ بپتسمے کے بعد کون سی چیزیں جو ہیں وہ چرچ کی ہماری جو رکنیت ہے، ممبرشپ جو ہماری چرچ کی ہوتی ہے، تو ممبرشپ کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بس چرچ آتے ہیں، چرچ اٹینڈ کرتے ہیں، گیت گاتے ہیں، ساتھ تالیاں بجا کے پرستش کر کے ہم گھر چلے جاتے ہیں۔ اس میں بہت سی اہم چیزیں ہیں جو کہ ایک چرچ کا ممبر ہونے کے ناطے ہماری زندگی میں بہت ضروری ہیں، اور وہ 4 پوائنٹ بہت ضروری ہیں، جس میں شاعر بانی ہے، پاکیشہ لینا ہے، اور اپنے ایمان کا پورے طور پر اظہار کرنا ہے، اور اس کے بعد آفرنگ یعنی اپنے ہدیہ جات خدا کے لیے پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد سیکریفائی آف فیتھ یعنی اپنے ایمان کی قربانی کو خدا کے حضور پیش کرنا۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم چرچ کے ممبر جب بنتے ہیں تو ہم بہت ساری اپنی زندگی کا حصہ جو ہے وہ صرف فارمیلٹی میں سرو کر دیتے ہیں۔ ہم چرچ کو، چرچ کے ساکرامنٹ کو، چرچ کی خدمات کو پورے طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے فیتھ میں جو بپتسمہ ہے یہ بڑا اہم حصہ ہے، اور بپتسمہ سے پہلے ہم نے سیکھا کہ ہم نے کون سے 4 پوائنٹ جو ہے ہماری زندگی میں ہونا ضروری ہے، اور بپتسمے کے بعد کون سے 4 پوائنٹ ہونا ضروری ہے۔ بپتسمہ کیا ہے؟ بپتسمہ ہمارے ایمان کی تشکیل ہے، اور اس کے لیے رومیو 10 باب اس کی 9ویں آیت میرے ساتھ نکالیں خداوند کے کلام میں سے۔ جن کے پاس بائبل مقدس ہے وہ ضرور ساتھ ساتھ حوالہ جات کو نکالیں تاکہ آپ بہتر طور پہ خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ 10واں باب اس کی 9ویں آیت، کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے
ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، اس کے ساتھ 11ویں آیت بھی 10ویں آیت بھی پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ آمین۔ ایمان کی تشکیل جو ہے اس کے لیے میرے عزیزو اپنی زبان سے کس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ اپنی تو زبان سے کیا کرے؟ خداوند ہونے کا اقرار کرے۔ اب میرے عزیزو، جو مسیحی خاندانوں میں پیدا ہوئے ہیں، وہ کسی بھی ڈینومینیشن سے ان کا تعلق رہا ہے، جو کوئی مسیحی خاندان میں پیدا ہوا اس نے مسیح کا نام سنا ہے، اس نے خداوند کا نام ضرور سنا ہے، اور وہ خداوند کا نام ہر روز اپنی دعا میں بھی، ہر روز چرچ میں، جب چرچ میں جائے سنڈے کو بھی، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں خداوند کا نام تو وہ لیتا ہے، وہ خداوند کے نام سے واقف بھی ہے۔ لیکن یہ بہت ضروری ہے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے۔ میرے عزیزو، بہت سارے لوگ خداوند کا نام لے رہے ہیں، خداوند کے نام سے عبادت کر رہے ہیں، خداوند کی پرستش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ خداوند کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی، کیونکہ یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح کے نام کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے چھڑانے والا، نجات دہندہ۔ تو جب تک اس کے نجات دہندہ ہونے کا اقرار نہ کیا جائے، جب تک اس کو نجات دہندہ کے طور پہ اس کو قبول نہ کیا جائے، خداوند کا نام صرف زبان سے لینے سے فائدہ نہیں ہو سکتا، جب تک خداوند کو پورے طور پر اس کو جان کر کے وہ نجات دہندہ ہے، وہ نجات دے سکتا ہے، اور اس کے نام کا مطلب گناہوں سے چھڑانے والا ہے، اور جب اس بات کا اقرار کیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی ایک میں آپ کو ٹاسک دیتا ہوں، اس سے پہلے آپ سرچ کر لیں، اس سے پہلے آپ اس چیز کو انالیسس کریں، آپ دیکھیں کہ یسوع نام کے علاوہ کیا کوئی ایسا نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات مل سکتی ہے۔ آپ پہلے اس کے بارے میں سوچیں، آپ پہلے اس کے بارے میں جانکاری کریں کہ یسوع نام میں کیا ہے کہ اس کے نام کا اقرار ہمیں نجات بخش دیتا ہے، اس کے نام کا اقرار ہمیں زندگی بخش دیتا ہے۔ کیونکہ کلام میں، کیونکہ پرانے عہد نامہ میں پیشن گوئیاں تھی کہ ایک نجات دہندہ آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ یسوع نام اس کا ہوگا، اور یسوع نام کا مطلب گناہوں سے چھڑانے والا، اور یہ نجات دہندہ دنیا میں نجات لے کر آیا اور کنواری مریم سے پیدا ہوا، اور اس نے چیلنج کیا کون مجھ پر گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کے نام کا اقرار گناہوں سے معافی بخش دلا سکتا ہے، کیونکہ وہ بے عیب برہ ہے۔ ہاللیلویہ! وہ بے گناہ ہے، بے عیب برہ ہے، اس کی زندگی میں گناہ نہیں ہے، وہ خود پاک ہے۔ اس کا نام کا اقرار اس شخص کو پاک کر سکتا ہے جو اس کے نام کا اقرار کر کے اس کو دل سے اپنا خداوند قبول کرتا ہے۔ آمین، ہاللیلویہ! اس لیے اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے، اپنے دل سے ایمان لانا ہے کس پر؟ خداوند یسوع مسیح پر۔ اور ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ یسوع مسیح کو خدا نے اپنے بیٹے کو، خداوند یسوع مسیح کو خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا۔ کس کو مردوں میں سے زندہ کیا؟ خدا نے کیا۔ کس کو زندہ کیا؟ یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کیا۔ یہ ایمان لانا ہے کہ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا اور اس کو خدا نے زندہ کیا، تو تو نجات پائے گا۔ آمین، ہاللیلویہ!
اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کو جانیں کہ یسوع کا اقرار کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. یسوع نام کا اقرار دل سے، اس کا کنسرن دل کے ساتھ ہے تاکہ ہم پورے طور پر ایمان کو جان سکیں، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے. اب جب شریعت کو ہم دیکھتے ہیں تو شریعت میں راست بازی کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا؟ شریعت میں راست بازی کے لیے کیا تقاضے تھے، کن چیزوں کو پورا کرنا تھا؟ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری تھا، سارے احکام کو ماننا ضروری تھا. ایک بھی آپ نے حکم نہ مانا تو آپ کی راست بازی مکمل نہیں ہے. لیکن مکمل فل پیکج جو ہے وہ یسوع نام میں ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اور اس پر ایمان لانے سے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا ہے دل سے، اور نجات کے لیے اپنے منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے. نجات کے لیے اپنے منہ سے اقرار کرنا ضروری ہے. میں نے پہلے بھی بتایا، اور یہ میرا تجزیہ ہے، اور میرا اس پہ میں نے اپنے طور پہ یہ تجزیہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ورشپ کر رہے ہیں، چرچ کے ریگولر ممبر ہیں، چرچ کے ساتھ بہت کمیٹڈ ہیں، اور چرچ کی ورشپ میں جوشیلے بھی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے نجات کو پورے طور پر سمجھا نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی لائف کو جسٹیفائی کیا ہے. اور جسٹیفیکیشن نجات نہیں ہے. جسٹیفیکیشن صرف ریلائز کرنا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں گناہگار ہوں، اور آپ سوچتے ہیں کہ میں گناہگار ہوں، اور اپنی زندگی کو، آپ گناہ کی زندگی کو چھوڑنے کے لیے اپنے طور پہ آپ ایک جسٹیفیکیشن کر لیتے ہیں کہ مجھے اب یہ نہیں کرنا، اب میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ کروں گا. تو اس سے نجات مکمل نہیں ہوتی، اس سے نجات نہیں ملتی. بہت سارے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے. ایسے تو وہ بھی لوگ سوچ چکے ہوں گے جنہوں نے یسوع کو وہ جانتے بھی نہیں ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جو اپنی ہی راست بازی میں زندگی گزار رہے ہوں گے، جن کو یسوع نام کا بھی پتہ بھی نہیں ہے، جن تک خوشخبری پہنچی بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی جسٹیفائی کر لیا ہوگا کہ میں نے یہ کام اچھے کام ہے، یہ کام برے کام ہے، یہ میں نے نہیں کرنے، یہ میں نے کرنے ہیں. لیکن میرے عزیزو، یسوع مسیح میں نجات کے لیے منہ سے اقرار کرنا کہ میں گناہ میں، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہے کہ میں پیدائشی طور پر جو ہے وہ نجات یافتہ ہوں، اور پیدائشی طور پر وہ چاہے پاسٹر کے بچے ہیں، چاہے کسی کے بھی بچے ہیں، ایمانداروں کے بچے ہیں، پیدائشی طور پہ کوئی بھی نجات یافتہ نہیں ہے جب تک وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو، داؤد کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے گناہ میں پیدا کیا. جب کوئی شخص اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ گناہگار ہے، اور وہ جب تک یسوع مسیح کو نہیں جانتا، جب تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے. لیکن ایک کسی نے سوال کیا، اگر بچہ بپتسمہ نہیں لیتا، یسوع کو قبول نہیں کرتا، تو وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو بھی تعلیم نہیں ملی، اس کو تو بپتسمہ نہیں ملا. ڈاکو نے صلیب پر یسوع کو قبول کیا، اس نے بپتسمہ نہیں لیا، وہ تو فردوس میں چلا گیا. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماروثی گناہ ہے، جو بچہ ہے، ایڈلٹ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس کی زندگی میں ماروثی گناہ ہے. لیکن وہ ایسے ہے جیسے ایک ونڈو کے اندر فائل پڑی ہے، جب تک آپ اس کو اوپن نہیں کرتے وہ ایکٹیو نہیں ہے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی وائرس بھی ہے، آپ اس کو اوپن کریں گے وہ پورے کمپیوٹر کو خراب کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہے اور وہ ابھی بچہ ہے اور اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا، اور وہ پرستش بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہا ہے، لیکن موروثی گناہ اس کی زندگی میں ہے، اگر اس ایج میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بپتسمے کے ساتھ نجات پا سکتا ہے. اگر وہ بچہ بالغ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. وہ چرچ میں مخصوص ہوتا ہے، اور اس کی بلیسنگ ہوتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو پوچھتے جی آپ نے بپتسمہ لیا؟ جی بچپن میں بپتسمہ لیا.
बचपन में पैदा होते आपको किसने समझा दिया? आप कितने इंटेलिजेंट हो गए कि आपको बचपन में बपतिस्मे की समझ आ गई? आपने ये कौन सा कौन सी आपको कोई ऐसी कोई मेमोरी कार्ड है आपके दिमाग में फिट कर दिया कि जी आपने बटन क्लिक किया, आपको समझ आ गई बैप्तिस्मा? बैप्तिस्मा जो है वो इकरार है। आप बचपन में क्या इकरार करेंगे? आपको पता ही नहीं इकरार क्या है। आपने इकरार किस चीज़ का किया है आपको पता ही नहीं है। अडल्ट 12 साल के बाद बच्चा जब अडल्ट होता है तो जो अडल्ट हैं वो बैप्तिस्मे की तालीम पाते हैं और उसके बाद वो समझते हैं कि बैप्तिस्मा ज़रूरी है, फिर वो बैप्तिस्मा ले सकते हैं। और हमारी संडे स्कूल टीचर सिस्टर आशी यहाँ मौजूद हैं और संडे स्कूल में जब वो महसूस करती हैं कि जो बच्चे अडल्ट हो गए हैं वो उनको तालीम देती हैं और उसके बाद वो बच्चे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। और लास्ट ईयर में उनके वसीला से बहुत सारे बच्चों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया और उनमें से एक बच्चा जो आज खुदावंद के पास चला गया है, उस बच्चे ने सलमून उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल किया और उसके बाद उसकी डेथ हो गई। लेकिन खुदावंद पर हमारा ईमान है। मैंने जनाजा पढ़ते भी इकरार किया और मैंने सारे लोगों को बताया कि ये बच्चा जिसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया था अपना निजात हिंदा, ये दुनिया में अब नहीं है लेकिन ये खुदावंद के पास अब्दी राम में सोया हुआ है क्योंकि इसने यीशु नाम का इकरार कर लिया था। आमीन। इसलिए बहुत जरूरी है कि कई लोग इस चीज का ही अंदाजा लगाते रहे बैप्तिस्मे दी उम्र केड़ी है, यही हिसाब लगाते रहते बैप्तिस्मा कब लेना चाहिए, केड़ी उम्र च लेना चाहिए। कई लोग तो तब बपतिस्मा लेते हैं जब कब्र में टांगे कहते ने कब्र च लत्तां जी हुण आखिरी कहते जी हुण बपतिस्मा ले लो तो बपतिस्मा सीधा चुक के जन्नत च लै जाएगा। बपतिस्मा जिहड़ा है वो वीज़ा है सीधा जन्नत च जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ अडल्ट, जब आप अडल्ट हैं, आप बालिग हैं, उसके बाद ये तालीम आपके लिए ज़रूरी है कि आप बपतिस्मे की तालीम हासिल करें और आप यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात देना कबूल करें, फिर आप निजात पा सकते हैं। उसके लिए इकरार किससे करना है? अपनी ज़बान से, अपने मुंह से इकरार करना है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक ख़ास पॉइंट जो कि बहुत लोग जो हैं इस बात को नहीं जानते। बाहर वाले ज़रा सुने, ज़रा प्लीज़ आप लोग मुतवज्जो हो मेरी तरफ, ज़रा इधर उधर ना देखें, मेरी तरफ देखें। मैं आपके लिए यहाँ पे डाइस छोड़ के इधर कलाम के लिए कि आपकी तरफ मेरी नज़र हो, आपकी मेरी तरफ नज़र हो। यहाँ पर जो है बपतिस्मा जो है वो अडल्ट होने के बाद लेना ज़रूरी है और उसमें बपतिस्मे के लिए क्या करना है? ईमान से हमने इकरार करना है। इकरार के लिए जो है ये बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग जो मैंने पहले बताया कि वो जस्टिफाई कर लेते हैं कि जी अब मैं बस तौबा मैंने कर ली है, अब मैंने अपनी ज़िंदगी बदल ली है, अब मैं बपतिस्मा ले के तो बस मैं निजात याफ्ता और नया मखलूक बन जाऊँगा। ठीक है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि जब आप ईमान से बपतिस्मे से पहले जब आप तौबा करते हैं, इकरार करते हैं, तो इकरार के वक्त आपने जब इकरार करना है तो आपने मारूसी गुनाह का इकरार करना बहुत ज़रूरी है। मारूसी गुनाह क्या है? मारूसी गुनाह जो है वो नस्ल दर नस्ल चलता रहता है और इंसान पैदा होते ही गुनाह में पैदा होता है, तो उसको मारूसी गुनाह जो है उसके अंदर है और जब तक कि वो इसका इकरार नहीं करता। मारूसी गुनाह इसलिए ज़रूरी है कि हम नहीं जानते कि हमारे बाओ अजदाद, हमारा बाप दादा परदादा, उनसे बड़े वो कौन थे, उनका फेथ क्या था, उनका ईमान क्या था, उन्होंने किस तरह की ज़िंदगी गुजारी। अगर उन्होंने गैर मबूदों को माना तो फिर हमें भी ज़रूरी है कि हम मारूसी गुनाह का इकरार करें और उसके बाद मारूसी गुनाह की माफ़ी के साथ फिर जो गुनाह अडल्ट होने के बाद किसी शख्स ने किए हैं उनका इकरार करने के बाद वो बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। अब बपतिस्मे की एक और अंडरस्टैंडिंग है। लोग समझते हैं कि बपतिस्मा जो है इससे पहले हमने कुछ नहीं करना।
نہ اقرار کرنا ہے، نہ زندگی تبدیل کرنی ہے، نہ توبہ کرنی ہے. ہم نے بس حوض کے اندر جانا ہے. تو حوض کے اندر جو ہے وہ ہم نے جب باہر نکلنا ہے تو بس ہم نئے ہو کے، جیسے نہا کے بندہ نکلتا فریش ہو کے، تو آپ نئے ہو کے حوض سے باہر نکلتے ہیں تو آپ نئے ہو جاتے ہیں. کیا یہ نظریہ ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ بپتسمے سے پہلے کیا ضروری ہے؟ اقرار اور ایمان لانا ضروری ہے. اقرار کرنا ہے، ایمان لا کر اقرار کرنا ہے معروسی گناہ کا. کیونکہ اگر آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، آپ معروسی گناہ کا اقرار نہیں کرتے، آپ بپتسمہ لے لیتے ہیں، آپ اقرار ہی نہیں کرتے، تو آپ کا بپتسمے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ نے فارمیلٹی کی، دکھاوا کیا، اور آپ نے دنیا کو دکھایا یا اپنے آپ کو مطمئن کر لیا. ایسا بپتسمہ نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پورے طور پر جو ہے اقرار کرنا ضروری ہے. میرے عزیزو، اس کے بعد جب آپ اقرار کرتے ہیں، حوض کے اندر جانے کا مطلب، پانی کے اندر ڈبکی لگانے کا مطلب کیا ہے کہ ہم جب بپتسمہ لیتے ہیں، ایک حوالہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں. رومیوں 6 باب نکالیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. بپتسمہ جو ہے یہ مسیح کے ساتھ مشابہت ہے ہماری. 6 باب کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. پس ہم کیا کہیں؟ کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ ہرگز نہیں. ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے، کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزاریں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ کس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. یسوع میں شامل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی موت میں. یسوع کی موت کیا تھی؟ یسوع کی موت کیا تھی؟ یسوع کی موت گناہ کا کفارہ تھی. بنی نوع انسان کا گناہ یسوع مسیح کے اوپر تھا، اور یسوع مسیح گناہ کو اپنے اوپر لے کر گناہ کا کفارہ دینے کے لیے ہمارے لیے، تاکہ پرانی انسانیت دفن ہو جائے. پرانی انسانیت گناہ کا بوجھ، گناہ جو ہے اس کا بوجھ، اس کا اثر، اس کی سزا یسوع مسیح پر سزا آئی، اور یسوع نے سزا بھگت لی، اور اس کا اثر ختم کرنے کے لیے یسوع مسیح نے موت، اور اس کی موت اس نے قبول کی، اور اس کے بعد اس میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا. پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے. ہم کیا ہوئے؟ مسیح کے ساتھ دفن ہوئے. ہم مسیح کے ساتھ پریکٹیکلی، فزیکلی نہیں، لیکن اپنے اقرار کے وسیلہ سے اس تصور کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کہ جیسے مسیح گناہ کو لے کے ہماری خاطر مر گیا اور قبر کے اندر گیا اور وہ دفن ہوا، اسی طرح ہماری پرانی انسانیت حوض کے اندر، پانی کے اندر دفن ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، کیونکہ جب قبر کے اندر یسوع مسیح گئے تو وہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ کے جلال کے وسیلہ سے کیا ہوئے؟ مردوں میں سے جی اٹھے. اسی طرح وہ انسان جب وہ بپتسمے کے تصور میں مسیح کے ساتھ دفن ہوتا ہے تو لکھا ہے کہ جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلے. ہاللیلویہ. اسی طرح جیسے یسوع مردوں میں سے زندہ ہوا، اسی طرح وہ شخص جو ہے وہ بپتسمہ لے کے نئی زندگی میں زندہ ہو جاتا ہے. ہاللیلویہ. کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوست ہو گئے تو بے شک اس کے جی اٹھنے کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوست ہوں گے. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جب یسوع مسیح جی اٹھنے والوں میں سے پلوٹا ہے تو اسی طرح میرے عزیزو جب مردے جی اٹھیں گے اور وہ بدن، وہ لوگ جو بپتسمے کے ساتھ یسوع کا اقرار کرنے کے ساتھ نجات یافتہ ہوں گے، وہ اس کی مشابہت کے ساتھ وہ بدن جی اٹھیں گے، اور اس کے بعد ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو نجات یافتہ ہیں وہ جی اٹھنے کے بعد ہمیشہ زندہ رہیں گے، دوسری موت کا ان پر اختیار ختم ہو جائے گا. ہاللیلویہ.
آئیں اس کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مسلوب کی گئی نا کہ میں گناہ میں، اور اس کے لیے بائبل مقدس میں رومیوں کے خط میں لکھا ہے کہ سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہے. کوئی شخص جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہے کہ میں پیدائشی طور پر جو ہے وہ نجات یافتہ ہوں، اور پیدائشی طور پر وہ چاہے پاسٹر کے بچے ہیں چاہے کسی کے بھی بچے ہیں، ایمانداروں کے بچے ہیں، پیدائشی طور پہ کوئی بھی نجات یافتہ نہیں ہے جب تک وہ یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتا. اس لیے میرے عزیزو، داؤد کہتا ہے کہ مجھے میری ماں نے گناہ میں پیدا کیا. جب کوئی شخص اس کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ گناہگار ہے، اور وہ جب تک یسوع مسیح کو نہیں جانتا، جب تک یسوع مسیح کو قبول نہیں کرتا، وہ گناہگار ہے. لیکن ایک کسی نے سوال کیا، اگر بچہ بپتسمہ نہیں لیتا، یسوع کو قبول نہیں کرتا، تو وہ اگر مر جاتا ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اس کو تو بھی تعلیم نہیں ملی، اس کو تو بپتسمہ نہیں ملا. ڈاکو نے صلیب پر یسوع کو قبول کیا، اس نے بپتسمہ نہیں لیا، وہ تو فردوس میں چلا گیا. میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماروثی گناہ ہے، جو بچہ ہے، ایڈلٹ نہیں ہے، بالغ نہیں ہے، جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا تب تک اس کی زندگی میں ماروثی گناہ ہے. لیکن وہ ایسے ہے جیسے ایک ونڈو کے اندر فائل پڑی ہے، جب تک آپ اس کو اوپن نہیں کرتے وہ ایکٹیو نہیں ہے، اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. کوئی وائرس بھی ہے، آپ اس کو اوپن کریں گے وہ پورے کمپیوٹر کو خراب کر دیں گے. لیکن اگر کوئی بچہ بالغ نہیں ہے اور وہ ابھی بچہ ہے اور اس کو ابھی تک موقع نہیں ملا، اور وہ پرستش بھی کر رہا ہے، ہم بھی کر رہا ہے، لیکن موروثی گناہ اس کی زندگی میں ہے، اگر اس ایج میں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بپتسمے کے ساتھ نجات پا سکتا ہے. اگر وہ بچہ بالغ نہیں ہے، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، تو وہ خدا کی بادشاہی میں جا سکتا ہے. وہ چرچ میں مخصوص ہوتا ہے، اور اس کی بلیسنگ ہوتی ہے. جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو مخصوص کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور بڑا سوال ہے، بہت سارے لوگوں کو پوچھتے جی آپ نے بیپتسمہ لیا؟ جی بچپن میں بیپتسمہ لیا. بچپن میں پیدا ہوتے آپ کو کس نے سمجھا دیا؟ آپ کتنے انٹیلیجنٹ ہو گئے کہ آپ کو بچپن میں بیپتسمے کی سمجھ آ گئی؟ آپ نے یہ کون سی آپ کو کوئی ایسی کوئی میموری کارڈ ہے آپ کے دماغ میں فٹ کر دیا کہ جی آپ نے بٹن کلک کیا آپ کو سمجھ آ گئی بیپتسمہ؟ بیپتسمہ جو ہے وہ اقرار ہے. آپ بچپن میں کیا اقرار کریں گے؟ آپ کو پتہ ہی نہیں اقرار کیا ہے. آپ نے اقرار کس چیز کا کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اڈلٹ 12 سال کے بعد بچہ جب اڈلٹ ہوتا ہے تو جو اڈلٹ ہیں وہ بیپتسمے کی تعلیم پاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ بیپتسمہ ضروری ہے، پھر وہ بیپتسمہ لے سکتے ہیں. اور ہماری سنڈے سکول ٹیچر سسٹر راشی یہاں موجود ہیں، اور سنڈے سکول میں جب وہ محسوس کرتی ہیں کہ جو بچے اڈلٹ ہو گئے ہیں وہ ان کو تعلیم دیتی ہیں، اور اس کے بعد وہ بچے خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں. اور لاسٹ ایئر میں ان کے وسیلہ سے بہت سارے بچوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور ان میں سے ایک بچہ جو آج خداوند کے پاس چلا گیا ہے، اس بچے نے سلمون اس نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا. اور اس کے بعد